اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. کل آدم علیہ السلام کا کچھ واقعہ بیان ہوا تھا. قرآن میں یہ واقعہ کئی جگہ بیان ہوا ہے، اس لیے اس واقعے کو بیان کرنا بہت ضروری تھا، اور اس میں جو ہمیں اسباق ملتے ہیں ان کا تذکرہ بھی بہت زیادہ ضروری تھا. آدم علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے ہیں وہ ادریس علیہ السلام، جن کا قرآن میں ذکر ملتا ہے. اور ان کے بعد جو نبی، ویسے تو اور بھی نبی آئے ہیں، شیس علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے، لیکن قرآن میں جن کا تذکرہ ہے میں صرف وہ بتاؤں گا. اور ان کے بعد جو نبی آئے ہیں شرک مٹانے کے لیے دنیا میں پہلی مرتبہ، وہ نوح علیہ السلام آئے ہیں. آدم علیہ السلام کے دور میں بھی شرک نہیں تھا. کان الناس امۃ واحدہ، اللہ فرماتے ہیں سب لوگ ایک دین پر تھے، سب اللہ کی عبادت کرتے تھے. گناہ تھے لیکن توبہ بھی تھی ساتھ میں. گناہ ہو جاتا تھا، توبہ کرتے تھے. جو توبہ نہیں کرتا تھا اس کو برا سمجھا جاتا تھا، لیکن لوگ مانتے تھے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. زمانہ گزرتا گیا. اس وقت عمریں بہت لمبی ہوا کرتی تھیں، قد بہت لمبے ہوتے تھے. حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام کا جو قد تھا وہ 60 ہاتھ تھا، 60 گز. یعنی یہ جو ہاتھ ہے نا، ہاتھ، اس کو آپ 60 سے ضرب دے دیں. شکر ہے ہم لوگ اس دور میں نہیں تھے، ورنہ ہمیں وہ لوگ جیب میں رکھ کے چلے جاتے. ہم لوگ اگر اس دور میں ہوتے نا تو ہمیں کہیں پاکٹ میں رکھا ہوتا، انہوں نے یہ شاپر میں ڈال کے کہیں رکھ کے آ جاتے، وہ بھول جاتے کہ کہاں رکھ کے آیا ہوں. تو اتنے لمبے لمبے قد تھے، لمبی لمبی عمریں تھیں. آہستہ آہستہ عمریں بھی کم ہوئیں اور قد بھی گھسنا شروع ہو گئے. اب ہوتے 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 پھر چائنیز دنیا میں آئے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے چھوٹے قد کے ریکارڈ توڑ دیے. ناکیں بھی پتلی اندر دھسنا شروع ہوئیں. چائنیز کی ناکیں بھی اندر ہوتی ہیں. خیر،